والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور ہم انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کو اس زمین پر بسایا ہے. زمین پر اکیلے ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، ہم انسانوں کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے جانور، حیوان اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسائے ہیں. لیکن زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں ہم انسان بہت اسپیشل مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت یونیک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والی کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی. انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیا والا بنایا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور دیا ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم کا احساس رکھا ہے، ہم کو شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور ہم کو دیا ہے. یہ حیا، یہ شرم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانوروں میں نہیں رکھی ہے نا. دو چار لوگ سر ہلاتے رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں جو بول رہا ہوں آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. ہاں، ادھر سے رسپانس دیں گے تو یہاں سے تقریر نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. حیا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کا عطا فرمائی ہے. صرف انسان ہے جس کو شرم آتی ہے، جس کو حیا محسوس ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس رکھا ہے کہ بھائی جسم کے کچھ حصے چھپانے کے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے سامنے. جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس نہیں رکھا ہے، اور اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں. الحمدللہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں. جانور کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا احساس نہیں رکھا ہے، اس کے اندر شرم کا احساس نہیں رکھا ہے، جانور لباس نہیں پہنتا، وہ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتا. یہ جو لباس ہے نا، یہ لباس ہماری عظمت کی نشانی ہے. یہ لباس ہم کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. یہ لباس ہم کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. یہ لباس ہماری فضیلت ہے. اگر انسان سے اس کا لباس چھین لیا جائے تو بظاہر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا. اس لباس سے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. جانور اور انسان کو دیکھنے میں جو سب سے بڑا فرق ہے نا، وہ یہی فرق ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک شعور رکھا ہے جو جانور میں نہیں رکھا. اور یہ حیا کا شعور اپنے آپ نہیں پیدا ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد پیدا ہو گیا. جو دنیا کا پہلا انسان تھا، کون تھا پہلا انسان دنیا کا؟ آدم علیہ السلام. یہ حیا دنیا کے پہلے مرد اور پہلی عورت میں بھی اللہ نے رکھی تھی. اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو کیا ہوا؟ ان کا لباس ان سے چھین لیا گیا. تو کیا کیا انہوں نے؟ کسی کو پتا ہے کیا کیا انہوں نے؟ ہاں، نہیں پتا کسی کو؟
ہاں جب بے لباس ہو گئے تو کیا ہوا؟ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، جو جنت کے پتے تھے، حالانکہ تھے میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے، پر ایک دوسرے کے سامنے بھی برہنہ رہنا، ننگا رہنا نہیں قبول کیا، فوراً جنت کے پتے اٹھائے اور اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا، اپنے آپ کو ڈھانک لیا۔ تو یہ لباس ہماری عزت ہے، یہ لباس ہمارا شرف ہے۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق اس لباس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی انسان کے خلاف جو بہت بڑی بڑی سازشیں ہیں، اس میں سے ایک سازش کیا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین لو۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کر لے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شیطان کیا چاہتا تھا؟ حضرت آدم کے زمانے سے شیطان جو ہے نا اس کوشش میں لگا ہوا ہے، انسان کو ننگا کرنے کی کوشش، اس کو بے حیا بنانے کی کوشش، اس کو بدھانا کرنے کی کوشش۔ شیطان کا یہ پروپیگنڈا حضرت آدم کے دور سے چل رہا ہے۔ ینزع عنہما لباسہما، شیطان چاہتا تھا کہ آدم و حوا کا لباس ان سے چھین لے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں۔ حضرت آدم کے زمانے سے شیطان کی کوشش ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، بے لباس کر دے، اس سے حیا کا شعور چھین لے۔ ہر زمانے میں شیطان اپنی اس کوشش میں لگا رہا ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے، آج کے دور میں شیطان اس ننگے پن کو پھیلانے میں جتنا کامیاب ہوا ہے، کبھی انسانی تاریخ میں انسان ننگے پن کو پھیلانے میں اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ ننگا پن کبھی بھی معاشرے میں خوبی یا شرف کی علامت نہیں سمجھی گئی۔ آج شیطان نے کیا کیا ہے؟ آج شیطان نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ننگے پن کو خوبی بنا دیا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں ننگا پن شیطان نے ایک آرٹ بنا دیا ہے۔ ننگا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ننگا پن بے لباس ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، پر آج شیطان نے کیا کیا ہے؟ آج شیطان نے ننگے پن کو کمال بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جن کو سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے، جن کو سوشل میڈیا انفلوئنسر کہا جاتا ہے، ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو انفلوئنسر کہلاتی ہیں، معاشرے میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے، ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، اور ان کو آتا کیا ہے؟ ان کو ننگا ہونا آتا ہے۔ ان کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ ان کی شہرت کیا ہے؟ علم و فضل والی نہیں ہے، کوئی سماجی اور رفاہی خدمات نہیں انجام دی، پھر یہ سیلیبریٹی کیوں ہے؟ یہ خاتون اتنی مشہور کیوں ہیں؟ بھائی یہ کیمرے کے سامنے آ کے کپڑے اتار لیتی ہیں۔ شیطان نے ننگے پن کو آرٹ بنا دیا ہے، شیطان نے بے حیائی کو فیشن کا نام دے دیا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ شیطان کو جب کوئی گناہ انسانوں میں عام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کو خوبصورت ٹائٹل لگا دو۔ انسان ناموں کے بہکاوے میں جلدی آ جاتا ہے، حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو شیطان کو ننگا پن پھیلانا تھا نا، تو شیطان نے ننگے پن کا نام کیا رکھ دیا؟ فیشن۔ آج ہماری سوسائٹی میں جو بھی ننگا پن ہے، وہ ننگا پن کس عنوان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ یہ ہر حضرت آدم کے زمانے میں بھی اس نے کیا کیا تھا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہوں کی مارکیٹنگ کرتا ہے۔ اس کا کام ہے گناہوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، اور کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو سب سے بہترین اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی ٹائٹل اچھا سے اچھا لگاؤ، پیکیجنگ اچھی کرو، ٹائٹل اچھا لگاؤ۔ آپ دیکھو
ایک پیڑ تھا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو منع کیا تھا. اب شیطان یہ چاہتا تھا کہ آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ جائیں اور اس پیڑ کا پھل کھا لیں. تو شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے شیطان نے اس پیڑ کو ایک خوبصورت نام دیا. شیطان ایسے گناہوں کو اس لیے ناموں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس پیڑ کو ایک خوبصورت نام دیا. کیا نام دیا اس نے حضرت آدم سے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تم کو بتاؤں جنت میں ایک پیڑ ہے جو شجرۃ الخلد ہے. کتنا پیارا نام ہے شجرۃ الخلد. شجرۃ الخلد کا مطلب ہوتا ہے امر کر دینے والا پیڑ. دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ایسا پیڑ جس کا پھل کھا کر کے تم کو موت نہیں آئے گی. کتنا خوبصورت نام دیا اس کو پہلے. اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے. شیطان ہر دور میں انسان کے خلاف یہی حربہ آزماتا ہے. اس کی یہی ٹرک ہے کہ گندی چیزوں کو خوبصورت بناؤ، اس کے لیے سب سے پہلے ان کو اچھا نام دو. آج شیطان نے ننگے پن کو فیشن کا نام دے دیا ہے، بدکاری کو، بے حیائی کو عشق کا نام دے دیا ہے. شیطان نے زنا کو لو کا نام دے دیا ہے. آج کے معاشرے میں جو بھی زنا ہو رہا ہے، زنا بول کر کے تھوڑی ہو رہا ہے. ہاں، زنا بول کر کے تھوڑی ہو رہا ہے. بھائی کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کو اپنی جال میں پھنسانا چاہے، اس سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہے گا، تو یہ تھوڑی بولے گا کہ محترمہ میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ تیار ہیں زنا کرنے کے لیے؟ ایسے تو لڑکی نہیں پھنسے گی نا. ہاں، لڑکے بہت چالاک ہوتے ہیں. خاص طور پہ میری بہنوں کو میں یہ سمجھا رہا ہوں، بچیوں کو ان لڑکوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. بھائی یہ لڑکا یہ نہیں بول سکتا میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے آئی لو یو. ہاں، یہ جو آئی لو یو بولا جاتا ہے، اس آئی لو یو کے زبان پر تو آئی لو یو ہوتا ہے، اور ذہن و دماغ میں ارادہ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. آئی لو یو کا آج کے دور میں ترجمہ یہی ہوتا ہے. لڑکیاں کیونکہ بھولی بھالی ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ مرد کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہیں. اس لیے میں خاص طور پہ بہنوں کو خطاب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مردوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ مرد بہت چالاک ہے. یہ اصل میں دل کا نام لے کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ جو محبت کی باتیں کر رہا ہے، یہ محبت کی بات کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتا ہے. ابھی آ رہا ہے نا، کون سی تاریخ ہوتی ہے وہ ویلنٹائن ڈے کی؟ ہاں کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ پتہ ہے، ذی علم لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پر. ہاں یہ آ رہا ہے نا. یہ ویلنٹائن ڈے پر محبت کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ بدکاریاں، زناکاریاں. یہ نوجوان یہ آپ سے محبت کی بات کر کے اصل میں اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سے جذبات کی بات کر کے اصل میں اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو مسلمان لڑکی شریف ہوتی ہے، بے وقوف نہیں ہوتی. شریف ہونے میں اور بے وقوف ہونے میں فرق ہوتا ہے. مسلمان لڑکی بھولی بھالی ہوتی ہے لیکن نادان نہیں ہوتی کہ ایسے میٹھے میٹھے لفظوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی عزت کا دروازہ کسی بدکار انسان کے لیے کھول دے. مسلمان عورت شریف ہوتی ہے اور سمجھدار ہوتی ہے. اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اس کی عزت، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عنایت فرمائی ہے. ایک مسلمان لڑکی کے پاس یہ شعور ہوتا ہے کہ میری عزت اللہ کو دیا ہوا خزانہ ہے، اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے، شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. میری بہنوں،
جو آپ سے سچی محبت کرے گا نا وہ پیچھے والے دروازے سے آ کر کے آپ کو I love you نہیں لکھے گا. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ سے خفیہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بھائی جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ سامنے والے دروازے سے آئے گا. مسلمان عورت تو ایک شہزادی کی طرح ہے. جیسے ایک شہزادی اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ہر ایرا گہرا نتو خیرا اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں کی مرضی میں آیا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیا, انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیا, چپکے سے خط دے دیا, گلی میں مل کر کے بات کر لی. نہیں, مسلمان عورت عزت دار ہوتی ہے. ہر ایرا گہرا نتو خیرا ٹام ڈیک اینڈ ہیری اس سے رابطہ نہیں کر سکتا. اس تک جس کو پہنچنا ہے وہ پیچھے والے دروازے سے نہیں آ سکتا ہے, اس کو آگے والے دروازے سے آنا پڑے گا. وہ شہزادی ہے, اس سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہی نہیں کر سکتا. جس کو اس تک پہنچنا ہے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے اس کو ملنا پڑے گا. کون ہے اس لڑکی کا سیکیورٹی گارڈ؟ اس کا باپ. باپ نہیں ہے تو بھائی, بھائی نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا. کوئی نہ کوئی مرد ایک مسلمان لڑکی کا نگراں ہوتا ہے, اس کا ولی ہوتا ہے, اس کا گارجین ہوتا ہے. ایک مسلمان لڑکی تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو پہلے اس کے باپ سے رابطہ کرے گا. وہ اس کا دربان ہے. جیسے بھائی لڑکی تو پھول کی طرح ہوتی ہے نا, خوبصورت پھول, اس کو توڑنے کے لیے چاروں طرف سے ہاتھ بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹے پیدا کر دیے. کانٹے پیدا کر دیے ہیں جو اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو روکتے ہیں, زخمی کرتے ہیں. میری بہنوں, آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پھول کی طرح ہیں. بہت سارے ہاتھ غلط نیت سے آپ کی طرف بڑھیں گے. یہ آپ کا جو باپ ہے, یہ آپ کا جو بھائی ہے, یہ آپ کا محافظ ہے, یہ آپ کا نگراں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے تحفظ کے لیے رکھا ہے. کسی مرد کو اجازت نہ دیں کہ ان کو بائی پاس کر کے کوئی آپ تک پہنچ جائے, ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے. شریف عورت کسی نامحرم سے رابطے کو گوارا نہیں کرتی. شریف عورت تو حضرت مریم کی طرح ہوتی ہے. حضرت مریم کو دیکھیں, گھر میں اپنے اکیلی ہیں, تنہا ہیں, اچانک فرشتہ ایک خوبصورت شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, حضرت جبرائیل ایک مکمل انسان کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اگر کوئی شریف لڑکی اچانک کوئی لڑکا اس سے رابطہ کرے, اس کے سامنے آ جائے, اس سے گفتگو کرے, اس شریف لڑکی کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایسے لڑکے کو ریپلائی کیا دے جس نے چپکے سے فیس بک پر, انسٹاگرام پر, واٹس ایپ پر خط کے ذریعے سے سلام لکھ کر کے بھیجا ہے. لڑکیاں سوچتی ہیں ارے سلام لکھا ہے, ابھی اگر میں جواب نہیں دوں گی تو ان کو لگے گا کتنی روڈ ہے, کتنی بد اخلاق ہے, کتنی سخت ہے. واللہ شریف عورت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ سخت ہوتی ہے. آگے حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں دیکھ کر کے حضرت مریم نے پہچانا نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے, ان کو لگا یہ کوئی مرد ہے جو میرے کمرے میں آ گیا ہے. فوراً حضرت مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ حضرت مریم کی زبان سے نکلا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ اے اجنبی آدمی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے, اگر تم متقی ہو میرے قریب نہیں آنا, مجھ سے دور رہنا. یہ ایک مومنہ اور شریف عورت کی علامت ہوتی ہے. وہ اتنی آسانی کے ساتھ بہکاوے میں نہیں آتی, وہ اپنی عزت کا خیال کرتی ہے, اپنی عزت کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. ایک ایمان والی عورت, اس کو یہ پتا ہے کہ میری یہ عزت یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس پر کوئی ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو یہ شعور ہوتا ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دین کا تقاضا, اس کے رسول کا حکم, اس کے رب کا حکم ہے کہ تم کو اس عزت کی حفاظت کرنی ہے اگر تم کو جنت جانا ہے تو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا، ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 4 کام اگر اس نے کر لیا، جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک عورت کو یہ شعور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے ایک مسلمان عورت کو۔ میری بہنوں، جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ کو زنا کے راستے پر چل کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جانا چاہے گا۔ یہ لڑکا جو آپ کی تعریف کے بہت پل مانتا ہے، آپ کو خطوط لکھتا ہے، آپ کو اشعار لکھ کر کے بیچتا ہے، آپ کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کر کے دیتا ہے، یہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ سچی محبت کا تقاضا ہوتا ہے شفقت، نرمی۔ جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ کو زنا کے راستے پر چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا۔ جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ آپ کو جنت لے جانا چاہے گا۔ اس لیے مردوں کی بہکاووں میں نہیں آنا۔ یہ جو مرد ہے نا یہ بہت جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ جو شادی سے پہلے لائیے دے دیجیے شکر کو اسلام۔ جی آخری بات میں کہتا ہوں، یہ جو مرد ہے نا یہ شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو عاشقوں والی باتیں ہوتی ہیں سب جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہاں، حقیقی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ عاشق جو دنیا آپ کو دکھاتا ہے نا یہ جھوٹی دنیا ہوتی ہے۔ کیسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں عاشق لوگ۔ ہاں، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا، چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہی عاشق جو شادی سے پہلے آپ کو چاند تارے توڑ کر کے لا کر کے آپ کے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے اس کو صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے۔ ہاں، ایسی جھوٹی باتوں کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ سچی محبت شادی سے پہلے نہیں شادی کے بعد ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے آج کل میڈیا کے ذریعے سے کہ بھائی لو میرج کرو، شادی سے پہلے کنیکشن رکھو ایک دوسرے کے ساتھ میں، ایک دوسروں کو جانچو پرکھو، ایک دوسرے کا مزاج سمجھو، کچھ دن لیو ان میں رہ کر کے دیکھ لو کہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے۔ جب جانچ پرکھ لو شادی سے پہلے اور سمجھ میں آئے تب شادی کرو۔ لو میرج والے یہ جو ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں نا، واللہ شادی سے پہلے 10 سال بھی کسی لڑکے کے ساتھ آپ ریلیشن میں رہیں، آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ لڑکا اچھا شوہر بننے لائق ہے کہ نہیں بننے لائق ہے۔ بھائی شوہر کی ڈیوٹی عاشق کی ڈیوٹی سے بہت الگ ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ نہیں اندازہ لگا سکتی کہ یہ لڑکا جو آپ کے رابطے میں ہے، جو صبح شام آپ کے لیے جان دینے کی باتیں کرتا ہے، یہ جو لڑکا شادی سے پہلے جان دینے کی باتیں کرتا ہے نا، شادی کے بعد یہ جان لینے کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ میں نے واللہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے کیسز دیکھے، 7 سال 10 سال شادی سے پہلے ریلیشن تھا، شادی ہو گئی 4 مہینہ بھی شادی نہیں چلی، 4 مہینہ بھی نہیں چلی شادی۔ آپ شادی سے پہلے شوہر کی محبت اور عاشق کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ عاشق کو کیا کرنا ہے بھائی؟ عاشق کو صبح شام دن رات 2 5 10 مرتبہ آئی لو یو بولنا ہے بس۔ میرے بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں، میرے سونا نے ناشتہ کیا کہ نہیں، یہی کرنا ہے اس کو، یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ پر شادی کے بعد تو گھر کا راشن بھرانا ہے، کرایہ دینا ہے، اسکول کی فیس بھرانی ہے، کپڑے لا کر کے دینے ہیں، بیوی بیمار ہو گئی علاج کرنا ہے۔ اصلی محبت وہ ہے جو شادی کے بعد ایک شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ سچی محبت ہے۔ ان جھوٹی محبت کے دعووں میں بہکاووں میں ایک شریف مسلمان عورت نہیں آتی۔ اس کو اپنی عزت کی قدر پتہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ محبت، سچی محبت وہ ہے جو اللہ کی محبت ہے، اور وہ محبت جو اللہ کی نافرمانی پر تم کو ابھارے وہ محبت نہیں ہے، وہ خباثت ہے، وہ زنا ہے، وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے۔ اور ایمان والی عورت اپنے آپ کو اس بدکاری سے، اس برائی سے بچا کر کے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی بدکاری سے بچائے۔ مردوں کے لیے بھی اللہ نے جنت جانا ہے تو کیا واجب کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے بندے کامیاب ہوں گے،
قیامت کے دن، اور کامیابی کے لیے ایک شرط اللہ نے کیا بتائی؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ ایمان والے بندے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ یہ بدکاری کے تہوار آنے والے ہیں، اس وقت ایمان والے بندے کو یہ سوچنا چاہیے مجھے جنت جانا ہے تو مجھے اپنی اس نفسانی خواہش سے لڑنا پڑے گا، اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جنت جانا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من ادمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کے لیے مجھ کو گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے جنت؟ ہاں چاہیے نا۔ تو جنت جانا ہے تو اپنی زبان کو سنبھالنا پڑے گا اور اپنی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔